السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ علی. سر انڈیا کی جماعت RSS کی جماعت کے لیڈر نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ پاکستان کے اس مشکل وقت میں مدد کر سکتے ہیں, پاکستان کو فوڈ کرائسس سے باہر نکال سکتے ہیں, پاکستان کو 25 سے 50 لاکھ ٹن گندم دے کر. لیکن پاکستان کی گورنمنٹ نے, پاکستان نے ان سے مدد کی کوئی بھی اپیل نہیں کی, ان سے کوئی بھی بات چیت نہیں کی. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ میں اس حوالے سے انڈیا کو کہنا چاہوں گا کہ پہلے تو اپنے ملک کو دیکھیں جہاں پہ پاورٹی لائن سے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں, تو آپ ان کو کیوں نہیں پرووائڈ کر رہے؟ ٹھیک ہے. اور میں پاکستان کے لیے کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ایک خود مختار کنٹری ہے, اس کو کسی سے مدد لینے کے بجائے, خاص طور پہ انڈیا جیسے ملک سے مدد لینے کے بجائے اپنی مدد خود کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے جو حکمران ہیں وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے اتنے پروٹوکولز لے رہے ہیں, اتنا ان کے ساتھ پروٹوکول آتا ہے نہ جس کی کوئی وجہ ہے نہ کوئی بات ہے. اب مریم نواز بھی دیکھ لیں, اس کے ساتھ نہ پروٹوکول کیوں, وہ کس عہدے پہ ہیں, کیا ہیں وہ؟ ٹھیک ہے. وہ صرف ایک کہہ لیں کہ ہمارے وہ شہباز شریف کی, نواز شریف کی بیٹی ہیں, تو اس لیے ان کو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے. اگر یہ پروٹوکول ختم کر دیں, سب کچھ یہ ختم کر دیں, تو یہ گندم خود لے سکتے ہیں, ہمارے اتنے قرضے اتر سکتے ہیں. کیوں نہیں ایسے کر رہے, کیوں نہیں سوچتے ملک کے؟ انڈیا سے مدد لینے میں قباحت کیا ہے؟ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہم رشیا سے مدد لے رہے ہیں, رشیا کے پاس جا رہے ہیں, فرانس کے پاس جا رہے ہیں, USA سے مدد مانگ رہے ہیں, چائنا سے ہم مدد مانگتے ہیں, ہم کشکول لے کر پوری دنیا میں پھر سکتے ہیں. لیکن ہمسایہ ملک انڈیا سے, بھارت سے ہمارے بارڈر ساتھ ہیں, مدد لینے میں یا مدد کی بات کرنے میں حرج کیا ہے؟ آخر کس چیز کا ایگو ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو یہ دیکھیں کہ ہمیں ان سے مدد کیوں لینی چاہیے, جبکہ وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں مدد کیوں دیں گے. وہ ہمارے اوپر یعنی کہ قابض ہونا چاہتے ہیں. آپ 1965 میں دیکھیں کس طرح وہ ہمارے اوپر آئے, ہمیں یعنی کہ وہ سبز باغ دکھا کے ہمیں یعنی کہ ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں. سر پھر وہی بات ہوگی نا, امریکہ ہماری مدد کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ ہم پہ قابض ہونا چاہتا ہے. آپ جہاں پہ کسی سے بات کریں سب لوگ یہ کہیں گے کہ ہم لوگ امریکہ کے غلام ہیں, کیونکہ امریکہ ہمیں فنڈ دیتا ہے, ہماری مدد کرتا ہے, پھر اس کے بدلے میں ہم اس کی غلامی کرتے ہیں. اب تو انڈیا نے منہ سے بولا ہے کہ ہم مدد کرنے کو تیار ہیں. بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا سری لنکا میں برا وقت آیا, افغانستان پر برا وقت آیا, انڈیا نے ان سب کی مدد کی, تو کیا وہ انڈیا کی غلامی کر رہے ہیں؟ کیا انڈیا ان پر قابض ہو گیا ہے؟ دیکھیں بیسکلی انڈیا شروع سے ہی ہمارے ساتھ یعنی کہ جس طرح کا سلوک کرتا آ رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. تو انڈیا ہمیں یہ مدد دے کے ہم سے چاہتا کیا ہے؟ ہمیں پہلے نمبر پہ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہماری مدد کیوں کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. وہ صرف ہماری مدد ہی تو نہیں نہ کرنا چاہتا, اس کے بدلے میں بھی کچھ چاہے گا. وہ کیا کیا چاہے گا؟ تو یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا یہی چاہے گا کہ پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے ان کے یعنی کہنے پہ آ جائے. جس طرح ہم یہی بات مشہور ہے کہ امریکہ کے ہم کہنے پہ چلتے ہیں, تو انڈیا کے ساتھ بھی ایسے سلوک ہوگا کہ وہ بھی ہم اس کے کہنے پہ بھی چلیں گے. ظاہری بات ہے, جب ہم کسی سے کوئی چیز لے لیتے ہیں, ہم اس کے احسان کے نیچے آ جاتے ہیں, تو ہمیں اس کا بدلہ بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے. تو وہ ہم بدلہ کیا دیں گے؟ وہ بدلہ ہم اپنی جانوں کی صورت میں دیں گے. ٹھیک ہے. ان کی طرف سے ہماری پاس آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں میں وہ کلبھوشن والا بھی آپ نے سنا ہوگا, پھر وہ جو ایک وہ ان کا ہم نے طیارہ پکڑا تھا, پھر اس میں سے ان کا ایک وہ فوجی پکڑا ہے ہم نے. تو وہ اسی طریقے سے ہمارے ملک میں داخل ہوں گے, پھر ہم پہ یعنی کہ اٹیک کریں گے. ٹھیک ہے. ڈرون حملے ہم پہ کریں گے, دہشت گردی بڑھائیں گے, یہی کریں گے. یعنی وہ ہمارا ملک توڑنا چاہیں گے نا. سر انہیں ہمارے ملک کو توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے سیاستدانوں نے تو ہمارا ملک خود ہی توڑ کر رکھ دیا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پاکستان میں ایسا کون سا کرائسس ہے جو ہم فیس نہ کر رہے ہوں؟ کسی دوسرے ملک کو ہمارے خلاف سازش کرنے کی کیا ضرورت ہے, جبکہ ہم نے اپنے ملک کا خود ہی جو ہے ستیہ ناش کر دیا ہے. وہی کہہ رہا ہوں کہ ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے نا, تو اب نہیں کرنا چاہیے. اپنے آپ کو خود سنبھالنا چاہیے, اپنی مدد آپ کرنی چاہیے. ہم جب تک خود نہیں سٹینڈ ہوں گے, تو ہم اگر بیساکھیوں پہ سٹینڈ ہوں گے تو پھر ظاہری باتیں گریں گی. ہمیں خود سٹینڈ لینا چاہیے. ہم تھوڑا سا بھوک برداشت کر لیں, لیکن ان سے مدد نہ لیں. سر جو کرشنا گوپال ہیں, جو RSS کے لیڈر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو 70-75 سالوں میں ہوا, جو 2 جنگیں ہوئیں, ہمیں انہیں بھول جانا چاہیے اور ایک نئی شروعات کرنی چاہیے تاکہ ہم انسانیت کے لیے کام کر سکیں. دیکھیں یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے, مسلمان یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کافر آپ کے کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتے. جب ہمارے دوست اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں ہو سکتے, تو پھر ہم اپنے پاس سے انہیں دوست کیوں بنا لیں؟ کیا بہت سارے اور بھی کافر کنٹری ہیں جن کے ہمارے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, پھر ہم ان کے ساتھ ختم کیوں نہیں کرتے ہیں معاملات؟ دیکھیں تعلقات ہیں وہ ہمیں یعنی کہ جو تجارت ہے جس طرح وہ چلتی ہے وہ اس لحاظ سے چلنی چاہیے, لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اوپر ہی کسی کو قابض کر لیں. ٹھیک ہے. اپنے اوپر قابض کر لیں گے تو پھر تو ہم ظاہری بات پھر وہ حکومت بھی انہی کے ہاتھ میں دے دیں, وہی ہم پہ کرتے رہیں حکومت. ہماری برائے نام جو حکمران ہیں گھر بیٹھ جائیں, ملک بھی وہ چلا لیں.
آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا سے مدد لینے سے ہم انڈیا کو اپنے اوپر مسلط کر لیں گے, انڈیا ہم پر قابض ہو جائے گا؟ بالکل مسلط ہو جائے گا. نہ صرف انڈیا, امریکہ تو پہلے ہی مسلط ہے, انڈیا بھی ہو جائے گا. ابھی تو انڈیا یعنی ہمارے پاس اگر تھوڑی سی ایٹمی طاقت ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں, وہ تو ہمارے اثاثہ جات ہی وہ انہی پہ ہمارے ایٹمی اثاثوں میں تو قبضہ کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم ان کو اپنے اثاثہ جات کو ان کے پاس وہ گروی رکھ دیں اور اس کے بعد ہم ان سے یعنی کہ جنگ کریں تو ہم ہار جائیں اور انڈیا کے اندر دوبارہ شامل ہو جائیں. اس کی تو شروع سے یہی سیاست ہے. آپ مودی کے بیان نہیں سنتی, وہ کہتی ہے کہ ہم نے پاکستانی گورنمنٹ کو یوں کرنے پہ مجبور کر دیا, یعنی اس کو ہم نے بھکاری بنا دیا ہے, اور اس سے ہم کیا زیادہ بدلہ لے. اگر آپ نے سنا ہو مودی میرا خیال ہے کہ یہ ہماری اپنی کرتوتیں, ہمارا اپنا کیا دھرا ہے, اس کا الزام ہم کسی پہ مسلط نہیں کر سکتے. بالکل جیسی عوام ویسا حکمران, اور پھر جب ہم جہاں پہ انصاف نہیں نہ ہوتا وہاں پر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دوسروں کو مسلط کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب جہاں پہ انصاف ختم ہو جائے گا تو وہاں پر آپ کے اوپر وہ لوگ قابض ہو جائیں گے جو یعنی مسلمان نہیں ہیں, یہ جو ہم پہ ہمارے مخالف ہیں, وہ ہم پہ قابض ہوں گے. اور ایسا ہی ہوا ہے, ہمیشہ سے ہوا ہے. حسیب, آج ہم آپ سے جس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا کے RSS جوائنٹ جنرل سیکرٹری کرشنا گوپال نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ پاکستان کے اس مشکل وقت میں پاکستان کے اس فروٹ کرائسس سے نکلنے میں پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں. پاکستان کو 25 سے 50 لاکھ ٹن گندم دے کر, لیکن پاکستان نے ان سے اس طرح کی کوئی بات چیت نہیں کی, ان سے مدد نہیں مانگی. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے پاکستان کا جو پرسیپشن ہے وہ بڑا کلیئر ہے, اور وہ ہر ایک زبان پہ وہ پرسیپشن ہے کہ جب تک ہمارا انڈیا کے ساتھ کشمیر والا معاملہ حل نہیں ہو جاتا, ہم کسی بھی قسم کی نیگوسیشنز ان کے ساتھ نہیں کر سکتے, کسی بھی قسم کا فائدہ ان سے نہیں لے سکتے. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ جو کشمیری ہمارے بھائی, ہماری مائیں بہنیں, وہاں پہ جو اس RSS کی آئیڈیالوجی کی, نریندرا مودی کی جو ایک نازی سوچ ہے, اس کا جو ظلم و بربریت برداشت کریں, ہم ان کو چھوڑ کے ان کے ساتھ ڈائریکٹ تعلقات قائم کر لیں, تو اس سے یہ ناانصافی ہوگی ہمارے ان لوگوں کے ساتھ جو ایک بڑے لمبے عرصے کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہیں, ہر روز لاشیں اٹھا رہے ہیں, اور وہ امید کی کرن دیکھ رہے ہیں. کشمیر کے مدعے کو ایک طرف رکھ کر اگر ہم یہ بات کریں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو انڈیا کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے تاکہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے, کرائسس سے نکالا جا سکے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ کشمیر کا معاملہ ایک سائیڈ پہ نہیں رکھا جا سکتا. بینگ اے پاکستانی, ہمارے بھی بہن بھائی وہاں پہ رہتے ہیں, ہمارے بھی لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, تو ہم اس کو ایک سائیڈ پر رکھ نہیں سکتے. یس, ہم نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ٹیبل ٹاکس کر سکتے ہیں, ٹریڈ کے جو پیکٹس ہیں وہ سائن کر سکتے ہیں, لیکن سب سے پہلا جو نقطہ ہمارا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پہلے ہم کشمیری عوام کو ان کا حق دیں, کشمیر کے معاملے کو ریزالو کریں, آفٹر دیٹ آپ کریں ٹریڈ, اور یہ دونوں ملکوں کے لیے اچھا ہوگا. صرف غربت یا فوڈ کرائسس پاکستان میں نہیں ہے, ان کی جو سوار آبادی ہے اس کا اگر آپ انالیسس کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ پاکستان سے زیادہ غربت ہے. یعنی کہ اگر آپ پاپولیشن کیپٹل کے حساب سے دیکھیں تو ہماری 23 کروڑ عوام ہے, تو ان کی میرا خیال ہے کہ 23 سے آپ اگر اس کو تھوڑا سا فیکٹس اینڈ فگرز پہ جائیں تو وہ 40 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ایسے بنتے ہیں جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, جو چھوٹی چھوٹی سٹیٹس میں رہ رہے ہیں اور اس طرح کے معاملات وہاں پہ چل رہے ہیں. تو اس کا میرا جو اس میں نقطہ ہے, جو میری ذاتی رائے ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کشمیر کے معاملے کو ریزالو کرنا ہوگا. اس کے بعد پہلا پوسٹولیٹ ہمارا یہ ہوگا کہ فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ کشمیر, دین ول کم ٹو دا ٹریڈ. کشمیر کا مسئلہ تو حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھ لیں 75 سال سے کشمیر کو لے کر انڈیا اور پاکستان کے درمیان جتنے مسئلے ہیں وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. انہوں نے, کرشنا گوپال نے یہ بھی کہا کہ ہم 75 سال سے الگ ہوئے ہیں, اس سے پہلے ہم ساتھ ہی رہتے تھے. اگر ہم ان چیزوں کو بھول کر, آپسی کشیدگیوں کو نظر انداز کر کے اگر ہم دوبارہ سے ایک ہو جائیں, آپس میں مل جل کر رہیں, تو انسانیت کے لیے بہت زیادہ ہم کام کر سکتے ہیں. یہ بات پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کی تھی, آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ دونوں ملک جو ہیں اگر مل کے آپس میں ٹریڈ شروع کر دیں تو یہ بہت بڑا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. ان کے ہاں کلچرل ایکسچینج ہو سکتا ہے, ان کے ہاں جو پروڈکشن ایکسچینج ہو سکتا ہے, ان کے ہاں جو مختلف قسم کی اجناس ہیں ان کی ایکسچینج ہو سکتی ہے. مگر پرابلم آپ اس بات کی نوعیت کو اور سیریسنس کو سمجھیں کہ ہم اگر یہ کرتے ہیں فار ایگزامپل, تو ہمارا جو 75 سالہ پاکستان کا بیانیہ ہے
بیانیہ کیا ہے کہ پاکستان کشمیر کی شہر اگر، تو ہم اس بیانیے سے پہلے پیچھے ہٹیں گے. اچھا میں آپ کی یہاں پہ بات کو جو ہے وہ کٹ کرنا چاہوں گی. آپ بار بار کشمیر 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 کی بات کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ کرنی بھی چاہیے, لیکن اگر ہم بات کریں مقبوضہ کشمیر کے اور اس کے برعکس اگر ہم بات کریں آزاد کشمیر کی, اس وقت آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی گورنمنٹ سے فیڈ اپ ہو چکے ہیں. وہ یہاں تک کہ انڈیا سے الحاق کرنے کو تیار ہیں کیونکہ یہاں پر انہیں کھانے کے لیے روٹی نہیں مل رہی. پھر ہم مقبوضہ کشمیر کو کلیم کر کے ہم نے اسے آزاد کروا کے کیا کریں گے؟ کیا اس کا حال بھی ہم نے آزاد کشمیر جیسا کرنا ہے؟ آپ کو میں تھوڑا سا اس کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے سی پیک آیا, سی پیک پہ بڑے لمبے عرصے سے کام چل رہا ہے. آپ آج بھی اگر سی پیک کے انڈر بننے والے مختلف ڈیمز جو ہیں, اس میں کیروٹ ڈیم ہے, اس میں سکی کناری ڈیم ہے, اس میں مختلف قسم کے روڈز کے انیشیٹیوز ہیں, اس میں سمال ڈیمز کے پروجیکٹس ہیں, اس پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے کہ کشمیری جو بچے ہیں ان کو نہ صرف ایجوکیشن دی گئی ہے بلکہ ان کے اوپر ریکروٹ بھی کیا گیا. میں آپ کو اس کی ایک لسٹ دے سکتا ہوں ان کے ناموں کی جو آج بھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور وہ سارے کشمیری ہیں. نمبر 2, جو فیڈ اپ ہونے کی بات ہے اس گورنمنٹ سے یا جو معاملات چل رہے ہیں اس سے میں اور آپ بھی آج فیڈ اپ ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پالیسیز ہیں, جو پاکستان کے ہمارے یہ ایک جدی پشتی سیاستدان ہیں, انہوں نے جو آ کے اس پاکستان کو جس طرح سے رن کرنے کی کوشش کی ہے اس نے کسی بندے کو بھی فائدہ نہیں دیا. اس سے آج ہر تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ پریشان ہے. تو سملرلی آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, آپ عمران خان کی یونائٹڈ نیشن کی تقریر میں جب وہ کشمیر کا موقف رکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نہ صرف آزاد کشمیر میں بلکہ مقبوضہ کشمیر میں بھی عمران خان کی